اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ علیہ سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض ہے. دوسری بات، پہلی نشست ہے آپ تمام کی خدمت میں بندہ حقیر پہلی دفعہ حاضر ہوا ہے، اور دوسری گزارش یہی ہے کہ میری زبان مادری زبان اردو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ کاکی میں کوئی غلطی ہو، مگر مطلب میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. بہرحال اس کو آپ درگزر کریں گے. آج کا موضوع جو ہے موضوع سخن گفتگو دو موضوعات پر ہے. ایک ہے شب جمعہ کی فضیلت اور روز جمعہ کی فضیلت، اور دوسرا موضوع جو ہے شب جمعہ کے اعمال اور روز جمعہ کے اعمال. کوشش کریں گے اگر بیان ہو سکے تو تمام کے تمام بیان ہوں گے، نہیں تو جہاں تک ممکن ہوگا بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلی بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنی یہ ہے کہ ہر کام کے لیے کچھ مناسب وقت ہوا کرتا ہے. ابتدا کرنے کے لیے بھی، کسی کام کے شروع کرنے کے لیے ہماری حوزہائے علمیہ میں مدارس میں کسی بھی کام کے شروع کرنے کے لیے خصوصاً کتاب پڑھائی کی شروع کرنے کے لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ بدھ کے روز شروع کیا جائے یا پیر کے روز. کیوں؟ اس کام میں جو ہے وہ تاخیر نہیں ہوتا ہے، بلکہ تاخیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کام کو بخوبی اپنے انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ جناب بدھ کے روز یا پیر کے روز شروع کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اعمال کا تعلق بھی اسی طرح کا ہے کہ کب پروردگار سے رابطے میں رہے انسان، کب دعا کرے، کب مانگے، کب اپنی خطاؤں کی بخشش خدا سے مانگے، کب گریہ وزاری کرے اس کی بارگاہ میں. انسان کو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، پوری زندگی جو ہے وہ اس سے رابطے میں رہے، اس کی بارگاہ میں حاضر رہے. مگر کچھ اوقات کا بھی عمل دخل ہے، کچھ ساعتوں کا بھی عمل دخل ہے، کچھ ایام کا بھی، کچھ شبوں کا بھی. کہ ان ایام میں، ان اوقات میں، ان شبوں میں، ان راتوں میں اگر دعا کی جائے، کچھ مانگا جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا مقبول ہوتی ہے. جو مانگا جاتا ہے وہ پروردگار عطا کرتا ہے. اسی طرح سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے اعمال ہیں کہ کب انجام دیے جائیں، کس وقت دیے جائیں، دوپہر میں دیا جائیں یا رات میں دیے جائیں. یہ سارے اوقات کا بھی عمل دخل ہے انسان کے عمل کی قبولیت کے لیے. ان 7 دنوں میں سے، 7 شبوں میں سے ایک شب ہے جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے. اس کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں. علماء نے ائمہ اطہار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث بیان کی ہیں. اس میں سے سب سے پہلی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شب جمعہ کی فضیلت کے بارے میں اور جمعہ کا بھی اس کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور جمعہ کی 24 ساعتیں ہیں.
اور ہر ساعت میں پروردگار عالم 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ کی 24 ساعتیں ہیں، ہر ساعت میں 6 لاکھ انسانوں کو پروردگار جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ 6 لاکھ سے آپ اگر 24 ساعتوں سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1,44,00,000 افراد کو پروردگار شب جمعہ سے لے کر جمعے کے آخر تک جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ ساعتیں ہیں کہ جن کی بدولت پروردگار نے اہمیت دی ہے، ان کی نظر کرم ہے، نظر خاص ہے کہ انہی میں اگر کوئی دعا کرتا ہے، کوئی اپنی لغزشوں سے تائب ہوتا ہے تو پروردگار اسے جہنم سے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا گناہ کر چکا ہے، کوئی ایسی غلطی سرزد ہو چکی ہے کہ جس کا پروردگار نے اپنی لارے کتاب میں آگ کا وعدہ دیا ہوا ہے، اگر وہ تائب ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے تو پروردگار اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے میرے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زوال جمعرات سے زوال جمعہ کے درمیان جس شخص کی موت واقع ہو وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ زوال جمعرات سے لے کر زوال جمعہ تک تقریباً 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کے درمیان اگر کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو پروردگار عالم اس سے فشار قبر کو اٹھا دیتا ہے۔ دیکھیے گا یہ بھی ایک سعادت ہے کہ پروردگار کس کی موت کب قرار دیتا ہے۔ دعا کیجیے پروردگار عالم ہم سب کی موت زوال جمعرات سے لے کر زوال جمعہ کے درمیان قرار دیتا ہے کہ فشار قبر سے ہم سب محفوظ رہیں۔ اور بہت سارے بھی اعمال ہیں مگر وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے یہ بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ شب جمعہ اور جمعرات کی فضیلت پر یہ بات ہو رہی ہے تو اس لیے بس صرف وہ ہی بیان کر رہا ہوں، ورنہ عذاب قبر اور فشار قبر سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ایک صلوات اور پڑھی محمد علیہ وسلم۔ دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ دیکھیے ہم بہت ہی فراموش کرنے والے انسان ہیں، بہت بھول جاتے ہیں کہ پروردگار نے ہمارے اوپر کیا کرم کیا ہے، کون سے احسانات کیے ہیں، بھولتے ہیں، بہت بھول پن کا شکار ہے۔ یہ حضرت انسان کوشش نہیں کرتا کہ جناب شب جمعہ کی رات آنے والی ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جناب کون سی رات آنے والی ہے، مگر پروردگار اتنا کریم ہے، اتنا کرم کرتا اپنے بندوں پر۔ مولا فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اللہ تعالیٰ مومنین کی عزت بڑھانے کے لیے ملائکہ کو آسمان اول پر بھیج دیتا ہے۔ یہی چھٹے امام ہی کا فرمان ہے، اگر نوٹ کرنا چاہیں تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اللہ تعالیٰ مومنین کی عزت بڑھانے کے لیے ملائکہ کو آسمان اول پر بھیج دیتا ہے کہ وہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کریں اور ان کے گناہ مٹا ڈالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس کی عنایتیں اور عطائیں وسیع ہیں۔ دیکھیے گا کتنا بڑا اہتمام ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے خالق و مالک کی طرف سے۔ ہم شب جمعہ کی تیاری کے لیے کم از کم ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے کہ اب شب جمعہ آنے والی ہے، کون سی دعا پڑھی جائے گی، کون سا کام کیا جائے گا، مگر میرا رب ہمارا پروردگار ہم آپ سے غافل نہیں ہے، مجھ سے غافل نہیں ہے، آپ سے غافل نہیں ہے، اسی لیے اپنے ملائکہ مقربین کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے ملائکہ آسمان اول پر جا کر دیکھو کہ کون سے مومنین اعمال انجام دیتے ہیں، ان کی عزت بڑھا دو، اور جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کے گناہوں کو محو کر دو۔
یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا پروردگار چپکے سے ایسے کرتا؟ نہیں ہے، اس کی صفت کریم ہے، اس کی صفت کرم کرنا ہے، بندوں کو نوازنا ہے۔ تو اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ رحیم و کریم ہے، پروردگار اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ اسے چاہیے کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی ایک معمولی سا کام بھی اس کی بارگاہ میں اگر کسی انسان کی جو ہے وہ مقبول ہو تو انسان اس کی رحیمیت و کریمیت کے منزل تک پہنچ جاتا ہے، اس کا مورد بنتا ہے، تو پھر وہ اس کے رحم و کرم کا حقدار بنتا ہے، اور ملائکہ اسے رحیم و کریم پروردگار کے حکم پر اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ بعض لوگ دیکھیے گا، ایک ضمنی بات ہے، بعض دفعہ آپ کسی ایسے فرد کو، کسی ایسی خاتون کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ جناب وہ ظاہراً تو کچھ کرتی نہیں ہوتی ہیں، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا ایک دبدبہ ہوتا ہے، ایک عزت نمودار ہوتی ہے، دیکھنے والے ان کے سامنے مرعوب ہوا کرتے ہیں، ویسے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی عزت کی جاتی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ انہی ایام کی، انہی ساعتوں کی وجہ سے اگر کوئی ان کا خیال رکھتا ہے تو پروردگار عالم نے اپنے ملائکہ کو تو حکم ہی دیا ہے کہ مومنی کی عزت بڑھا دو جا کر۔ ہر ایک کی عزت تھوڑی بڑھتی ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس مومن، اس مومنہ کی عزت بڑھا دی جاتی ہے، تو اس کی چہرے پر، اس کی شخصیت میں ایک انجاننا سا ایک رعب و دبدبہ ہوتا ہے کہ جو عام انسانوں سے اسے بالا و برتر کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شب جمعہ انسان متوجہ ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں، یہ بھی یہ نہیں ہے کہ جناب بس سب کچھ کام، آپ خواتین ہیں ماشاءاللہ سے، گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب جمعہ کب سے کب تک، دیکھیے گا یہ بھی لیمیٹیشن ہے۔ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ جناب مغرب کی اذان کے بعد ہم شماری نہیں کرتے ہیں، عام روٹین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلایا، خود کھانا کھانے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب سے شب جمعہ شروع ہو گیا ہے۔ نہیں، اذان فجر سے، اذان مغرب سے لے کر اذان فجر تک شب ہے، پوری رات۔ جیسے سورہ قدر میں مطلع الفجر کا مطلب ہے اذان فجر تک، یہ جو ہے سلامتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ شب جمعہ بھی، روز جمعرات کی بات تو گزر گئی، شب جمعہ کی بات ہے کہ اذان مغرب سے لے کر فجر تک۔ اب بات یہ ہے کہ مصروفیات ہوتی ہیں، تو جب آپ کو فرصت ہو پوری رات میں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب سونا ہے، نیند آ رہی ہے، بس اب کیا کریں گے، صبح اٹھنا بھی ہے، ٹھیک ہے اب اٹھنا بھی ہے، یقینی بات ہے، کس نے پورے آگے تک سونا ہے وہ نہیں، مگر بات یہ ہے کہ کب کتنے اعمال، اقل کم سے کم اتنا ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ یہ شب جمعہ ہے، اور اعمال شب جمعہ میں انشاءاللہ بیان ہوگا، ابھی تو صرف اہمیت کی بات ہوتی ہے، فضیلت کی بات۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مجھے کچھ کرنا ہے آج کی رات، کیونکہ میرا خدا سے تعلق، اور پروردگار نے اس شب کو فضیلت دی ہے، مقام و مرتبہ خدا کی نگاہ میں، تب تو گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات رکھنے والوں کی مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ تو کیوں ایسی ہوتی ہیں؟ کیوں؟ نگاہ قدرت میں اس شب کی فضیلت ہے، مقام و مرتبہ ہے، اس شب کی قدردانی میں اور آپ کریں گے تو یہ فضیلتیں ہماری شامل حال ہوں گی۔ رسول، اب دیکھیے گا بات یہ ہے کہ انسان گناہ گار ہے، صبح سے لے کر شام تک۔ آپ جیسی مومنات کی بات میں نہیں کرتا، عرف عام میں جو دنیا میں جو عام زندگی گزاری جاتی ہے کہ یہاں تو گناہ کا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، تصور بھی ختم ہو گیا ہے، بے پردگی کا تصور بھی ختم ہو گیا، بلکہ اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو جتنے بھی بے پردہ کر دیتے ہیں اتنا آپ کو ماڈرن سمجھنے کا دور آیا ہے، اور یہی عقیدہ بھی بنتا جا رہا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو یہاں انسان کو چاہیے ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت بارگاہ اجدی سے مانگے، پروردگار کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کا احساس کرے، گنوائیں۔ دیکھیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جملہ معترضہ کے طور پر ایک جملہ آپ کو خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اصول دعا میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے گناہوں کو گن کے بتائیں پروردگار کو، یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے پروردگار، فلاں جگہ یہ ہوا ہے، گنوانے کے بعد بخشش، اس کے بعد دعا کرنے پر دعا قبول ہوتی ہے۔
قبولیت دعا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، معاشرے کی برائی ہم سب کے ساتھ، یہ شیطان مسلسل روز ازل سے ہی ہمیں گمراہ کرنے کی تگ و دو میں ہے، اور خدا سے وعدہ بھی لے چکا ہے کہ میں کروں گا۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے پناہ خود لینا چاہیے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے گا پروردگار کی جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، سوائے انسان کے مکلف نہیں ہیں، انہیں عقل پروردگار نے نہیں دی ہے، جو ان کی فطرت میں جو چیزیں ودیت کی گئی ہیں اسی پر چلتی ہیں، ان سے سوال باز پرس نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے ہے، کیونکہ پروردگار نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے، انسانوں کو، حضرت انسان کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، فراست دی ہے، حیوانوں سے ہمیں بالا اس لیے بنایا کہ ہمیں عقل دی ہے کہ کس کام کو کرنا ہے، کس کام کو نہیں کرنا ہے، کس عمل کو انجام دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ تو جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا تو مجھے خود پروردگار سے پناہ مانگنی چاہیے، پروردگار میری غلطیاں، مگر رسول اکرم فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں مچھلیاں پانی سے سر باہر نکالتی ہیں، اور صحرائی جانور اپنی گردنیں بلند کر کے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار انسانوں کے گناہوں کے باعث ہم پر عذاب نہ کیجیے گا۔ دیکھیے گا انسان اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اس سے حیوان بھی پناہ مانگے۔ شب جمعہ مچھلیاں، سمندر اور دریاؤں کی مچھلیاں اپنے سر باہر نکالتی ہیں، اور جانور، صحرائی جانور اپنے گردنوں کو بلند کر کے بارگاہ اقدس میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ کیجیے گا۔ کتنا سخت جملہ ہے، کتنا سخت، اگر سوچیں گے نا یہی کافی ہے انسان کے عمل میں سدھار پیدا کرنے کے لیے، اصلاح عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے عمل سے حیوان جو ہے وہ پریشان ہیں۔ ہمیں تو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں جو بہن ہے، جو دیورانی ہے، جیٹھ ہے، جیٹھانی ہے، ان کو پریشان ہم کتنا کرتے ہیں، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے گا انسان، مگر یہاں شب جمعہ میں جو کام انجام پاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام دیکھیے گا اس شب میں دعاؤں کے بارے میں، حاجتوں کے بارے میں، مشکلات کے بارے میں میرے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ اول شب سے لے کر آخر شب تک، اول شب سے لے کر آخر شب کی میں نے آپ کی خدمت میں، آپ کو بھی پتہ ہے، اول شب سے لے کر آخر شب تک بالائے عرش کے اوپر ایک فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مومن بندہ، ہے کوئی بندہ مومن جو طلوع فجر سے پہلے دنیا و آخرت کی کوئی حاجت طلب کرے تاکہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ مسلسل صدا دیتا ہے بالائے عرش پروردگار کی طرف سے معین فرشتہ کیا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، کوئی بندہ مومن کہ جو مجھ سے اپنے دنیا اور آخرت کی حاجات طلب کرے، اور میں طلوع فجر سے پہلے اس حاجت کو، ان کی حاجتوں کو، ان کی مطالبات کو، ان کی حوائجوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کروں۔ اس کے بعد آواز آتی ہے کوئی بندہ مومن جو طلوع فجر سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہو، ہے کوئی بندہ مومن جو طلوع فجر سے پہلے اپنے گناہوں کا معافی کا طلبگار ہو، اور میں طلوع فجر سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ شب جمعہ فرشتہ جواب ندا دیتا ہے، اور اس کے بعد فرشتہ تیسری صدا دیتا ہے کوئی بندہ کہ جو اس کی رزق میں کمی ہو اور وسعت رزق طلب کرے، اور فجر ہونے سے پہلے میں اس کی رزق میں وسعت عطا کروں۔ ہم کہیں اور جاتے ہیں، دیکھیے گا یہاں ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکلات ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں ایک سلسلہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک مسجد سے تعلق ہونے کی بنا پر
خواتین کی جو پریشانیاں ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں، وہ بیان بھی کرتی ہیں آ کے، اور روزانہ یہی بات ہوتی ہے۔ روزانہ ایک نہ ایک خاتون اپنے شوہر کو لے کے آتی ہیں، کبھی خود آتی ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سوال کرتی ہیں کہ مولانا صاحب اتنے عرصے سے روزگار صحیح نہیں ہو رہا ہے، ہماری میاں کا یہ مسئلہ ہے کہ روزگار چھوٹتا ہے یا چھڑوا دیا جاتا ہے یا کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ یہاں پر پروردگار کا وعدہ ہے، شب جمعہ کوئی طلب کرے مجھ سے، اس کا فرشتہ مسلسل صدا دے رہا ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ کہ جس کی رزق میں کمی ہے، جو مجھ سے وسعت طلب کرے، میں اس کے رزق میں وسعت جو ہے فجر ہونے سے پہلے اس کی رزق میں وسعت دے دوں۔ اور اس کے بعد صدا دیتا ہے کوئی بیمار مومن، دیکھیے گا ہم بیماریوں کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، 2-3 دفعہ چیک اپ کرانے کے بعد پھر تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جناب وہ فلاں تعویذ اچھی دیتی ہیں، فلاں دم اچھا کرتا ہے۔ اس دم مم یہ تعویذ خدا نے سب کچھ ہمارے لیے پہلے سے انتظام کیا ہے، صرف منسلک ہونے کی بات ہوتی ہے، اس واسطے سے اپنے آپ کو جوڑنے کی بات ہوتی ہے کہ یہاں بھی وہ فرشتہ صدا دیتا ہے کوئی بیمار مومن جس کی صحت یابی کی اسے پریشانی ہے، صحت کے بارے میں اسے مشکلات ہیں کہ ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، گھر والی گھر والا بچیاں بیمار رہتی ہیں، کوئی بندہ جو کہ بیمار ہے اور وہ شفا طلب کرتا ہو اور مجھ سے شفا طلب کرے اور فجر ہونے سے پہلے میں انہیں شفا دے دوں، پروردگار کا بندہ روز اول جو ہے، شب اول سے لے کر آخر شب تک یہ صدا دیتا ہے مسلسل۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم خدا سے شفا مانگیں گے، وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، اس کے جو کیا رموز ہیں، کیا پروردگار کی حکمتیں ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے کہ جناب کس کو کب شفا دینی ہے، کب رزق میں وسعت دینی ہے، کب حاجات پورے کرنے، یہ ایک الگ فلسفہ ہے۔ ایک دعا کی قبولیت کے وہ موارد میں وہ الگ ایک بحث ہے، اس طرف جانا میرا مقصود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے گا وسعت رزق کے لیے بھی ندا دے رہا ہے، شفا کے لیے بھی دے رہا ہے، حاجات کے لیے بھی، پریشانیوں کے لیے، گناہ معاف کرنے کے لیے۔ کتنی ایسی ہوائج ہیں ہماری، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں کیا؟ ہمارے گھروں میں سب سے پہلی بات یہ ہے، مشکل یہی ہوتی ہے کہ جناب گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اندیکھی پریشانیاں، کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو اس لیے خدا سے رابطہ کریں اس شب میں، خصوصاً شب جمعہ۔ آج تو خیر شب ہفتہ لگے گا، یہ بات چیزوں کا جو ہے وہ عمل دخل بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جناب وہ کچھ دیر ہوتی ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور آپ کو بھی بعد میں بھی سن سکتی ہیں، اگر کوئی کمی ہو اور سننا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آ سکتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنائی جاتی ہیں جب وہ شب قریب ہو، تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گی۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ شب جمعہ اول شب سے لے کر آخر شب تک، اذان فجر تک اپنی حاجات کو بارگاہ اجدی میں پیش کر سکتے ہیں، اور پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھی محمد علیہ۔ اور دوسری بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے، دیکھیے گا شب جمعہ پروردگار کی نگاہ میں، پروردگار کے ہاں ایک فضیلت والی شب ہے، تو وہاں کی کنڈیشنز بھی بدل جاتی ہیں۔ دیکھیے گا بات یہ ہے کہ اگر اتنی ہی فضیلت والی رات ہے، اتنا ہی مقام و مرتبہ ہے، اتنے ہی فضیلتیں اور اجر و ثواب دیا جاتا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص، کوئی خاتون اس حکم خدا کی مخالفت کرتی ہے تو پھر وہاں سزا بھی ڈبل ہو جاتا ہے، دوگنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ شب جمعہ گناہوں سے بچو، کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے، توجہ کے ساتھ بالکل متوجہ ہونی چاہیے کہ شب جمعہ ہے۔ مگر ہمارے ہاں گناہ کا کنسپٹ بہت ہی
کم لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ واقعاً یہ گناہ ہے، یہ نامحرم ہے، یہ نامحرم ہے، اس پروگرام کو دیکھنا چاہیے، اس پروگرام کو نہیں دیکھنا چاہیے، کس کے سامنے جانا چاہیے، کس کے سامنے نہیں جانا چاہیے، دیور محرم ہے یا نہیں ہے، جیٹ محرم ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں بہت کم، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ تو خاندان کا مسئلہ ہے، یہ کیا پردہ ہے، نہیں۔ خصوصاً خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ شب جمعہ ہو یا ویسے ہو، مگر شب جمعہ زیادہ کوشش کیجیے گا پردے کے حوالے سے۔ کیوں؟ اگر کسی نامحرم کے سامنے اگر خدا نخواستہ ایک چھوٹا سا بھی اگر کوئی اینگل نکلتا ہے نامحرم کے سامنے نہ آنے والی کوئی ایسی بات، تو اس کی سزا ڈبل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، تو کوشش کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ گناہوں سے بچو کہ اس میں عذاب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اس شب میں نیکیوں کا ثواب بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے اور ثواب، اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ کوئی شخص شب جمعہ گناہ سے پرہیز کرے تو خدا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، میں نہیں، امام فرماتے اگر کوئی اس شب کی فضیلت کو، مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک روٹین کے مطابق ہمارے ہاں کسی کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اگر کسی نے بتایا، کبھی عقل میں یہ بات آئی کہ یہ بھی گناہ ہے، اور شب جمعہ وہ کام یاد آ کر اس کی ڈیفینیشن، اس کے گناہ ہونے پر یقین ہونے کے بعد اس سے اگر شب جمعے کی فضیلت کو، مقام کو، کہ حکم امام ہے کہ آج کے شب یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اگر اس طرح سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا دیتا ہے وہ شخص، وہ مومنہ، تو پروردگار اس کے سما سبق جتنی بھی گناہ ہے ان کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شب جمعہ اعلانیہ گناہ کرے تو وہ زندگی بھر سختی میں مبتلا رہے گا اور اسی گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ توجہ کا طالب ہوں تو تھوڑی سی اس کی ذیل میں کچھ باتیں کرنی ہے۔ دیکھیے گا، بات یہ ہے کہ علل اعلان گناہ، علل اعلان گناہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے گا بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے تجربے کی باتیں ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ایک سلسلہ ہے، ایک تعلق ہے کئی جگہوں سے، تو وہاں مسائل ایسے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک تقریب کرنے کے بعد ہمارے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک واقعہ کی خدمت میں اپنے آنکھوں کا دیکھا ہوا اور اپنے ساتھ جو واقعہ ہو چکا ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ ایک نکاح کی تقریب تھی، 10 دفعہ کہنے کے بعد مشکل سے بیچ میں 2 قنات لگے تھے، آگے اسٹیج بھی کھلا تھا، انٹرنس بھی کھلا ہوا تھا، مگر جب دوسرا مولانا آئے تو وہاں بیٹھے، ایک جگہ بیٹھ کے جو ہی نکاح کے جملے ختم ہوئے، جو لڑکی کا والد تھا اس کے چہرے پر اتنی فٹکار برس رہی تھی، غصہ میرے اوپر اور دوسرے مولانا پر ہو رہے تھے کہ کیا کیا یار، محفل ہی خراب کرا دی، ہمارا پروگرام ہی، ہمارا سیٹ اپ خراب ہو گیا۔ جو ہی نکاح کے جملے ختم ہو گئے، اس نے کہا کہ جو ویٹر تھے ان کو کہا کہ فوراً اٹھا دو، اس کا کیا کرنا ہے، یہ اعلانیہ گناہ ہے۔ پردے کا اہتمام نہ کرنا، نامحرم محرم کا آپس میں ملنا، نامحرم کی نگاہوں کا جو ہے وہ بے پردہ خواتین، آپ دیکھیے آپ سب شادیوں میں جاتی ہوں گی، وہاں آپ جیسی مومنات پردہ کر کے جاتی ہیں، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے 4 بجے سے لے کر بیوٹی پارلر میں بیٹھنے کے بعد جو آتی ہیں خاتون، وہاں ہمیں لگتا بھی نہیں کبھی کہ ہم کسی مسلمان کی تقریب میں جا رہے ہیں یا کسی کافروں کی، تو اعلانیہ گناہ۔ اس کے بعد اسی حال کو میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب وہ پھر کہیں ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے، وہ دلہن کے والد، سرکار وہ بات یہ ہے کہ وہ جب بھی میں گھر میں کوئی تقریب کرتا ہوں شادی کی تو اس کے بعد مجھے پریشانیاں آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے امام فرماتے ہیں جو علل اعلان گناہ کرتا ہے تو وہ زندگی بھر سختی میں مبتلا رہے گا اور اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ شب جمعہ کی فضیلتوں میں سے اگر اس کی مخالفت میں اگر کوئی کام ہو، کوئی حرام کام انجام پائے، تو پھر وہ پوری زندگی اس سختی میں مبتلا ہوگا، کبھی روزگار کے حوالے سے ہوگا، کبھی بیماری کی وجہ سے ہوگا،
کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر خدا کی مخالفت جان بوجھ کر کی جائے نا، انسان پریشان ہی رہتا ہے، کبھی خوش نہیں رہ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کافر کیوں ایسا ہے، وہ خوش کیوں ہیں؟ دیکھیے کافر کا عقیدہ خدا پر نہیں ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، ہم خدا کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، امام کو امام مانتے ہیں، اس کے بعد اگر ان کی احکام کی مخالفت علی الاعلان کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو اثر تو پڑے گا نا، ایمان پر بھی پڑے گا، اور وہاں سے جو تعلق ہے خدا اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس پر بھی فرق پڑتا ہے۔ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ توبہ کیے بغیر کوئی انسان ایسے جو بڑے گناہ ہیں ان کے کرنے کے بعد توبہ کیے بغیر اگر جاتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ کافر مرتا ہے، مسلمان تھوڑی مرتا ہے۔ تو اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ گناہ سے پرہیز کرو، خدا اس کے سابق جو کرے گا اسے اس کے گناہ سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کوئی شب جمعہ اعلانیہ گناہ کرے تو وہ زندگی بھر سختی میں مبتلا رہے گا۔ یہ جو بات دیکھیے گا، یہ ایک تذکر بھی ہے ہم سب کے لیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اندیکھی کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتی، مستقل ہے، تو اپنے ماسبق زندگی پر ذرا نگاہ دوڑائیے گا کہ کہیں خدا نخواستہ لا علمی میں بھی کہیں پچھلی زندگی میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شب جمعہ میں نے کوئی ایسی بڑی خطا کی ہے، کوئی ایسا بڑا گناہ انجام دیا ہے جو علی الاعلان جوانی کی جوش میں یا یار دوستوں کے یا کسی بھی محفل میں جا کر میں نے خدا کی مخالفت کی تو نہیں ہے۔ اگر کی ہے تو توبہ کیجیے گا، انشاءاللہ وہ پریشانی چھوٹ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھی محمد وعلی محمد۔ یہاں تک جو بات تھی وہ ہے شب جمعہ کی فضیلت۔ اب شب جمعہ کرنا کیا ہے؟ اعمال شب جمعہ کیا کیا جائے، کیا پڑھا جائے؟ تو یہ اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ درود ایک اور دفعہ پڑھیے محمد آل محمد پر دیکھیے عام سی ہماری روٹین کی زندگی میں درود کا پڑھنا اتنا آسان سمجھتے ہیں، کبھی کبھار ہونٹ بھی نہیں کھل رہے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی رسول اکرم کا نام بھی آ رہا ہو، اس میں گرامی بھی تو خاموش رہتے ہیں۔ مگر مستند روایتوں میں ہے کہ کل میزان میں جو سب سے باری چیز میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں جو رکھا جائے گا نا، وہ ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا۔ صلی علی کتنا آسان معاملہ ہے۔ اول شب سے لے کر طلوع فجر تک آپ جہاں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، دیکھیے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے لیے وضو شرط ہوا کرتا ہے، کسی مخصوص مقام پر بیٹھنا ہوتا ہے، مصلی پہ بیٹھ کے بعد چیزیں قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ کرنے کی ہوتی ہیں، مگر درود کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یہاں تک کے لیے اس کے لیے کوئی طہارت کی بھی شرط نہیں ہے، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کھانا پکاتے ہوئے، چمچہ چلاتے ہوئے پڑھ رہی ہوتی ہیں جناب، روٹیاں بناتے ہوئے بھی آپ دیکھیے کہ ہمیشہ بس ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کر لوں، بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جناب صرف زبان کی حد تک تعلق ہے، اگر ہم کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، چل رہے ہوتے بھی، یہ زبان تو خالی ہے، اس سے تو یہ ذکر کیا جا سکتا کوئی بھی ذکر، مگر شب جمعہ اول شب سے لے کر طلوع فجر تک جب آپ سو رہی ہیں اس وقت تک جتنا بھی ٹائم ہو سکے جو ہے کثرت سے درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 7 قسم کے درود ہیں، وہ پھر کبھی موقع ملے تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، مگر کم از کم جو مختصر ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
جتنا بھی آپ پڑھ سکتی ہیں ایک تسبیح لے لیے گا. یہ آج کل تو ڈیجیٹل آئی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. نہیں تو یہاں تو کاؤنٹنگ کرنا نہیں ہے نا, ہم نے کس کو دکھانا ہے؟ اپنے آخرت سنوارنا ہے. مجھے کسی کو دکھانا نہیں کہ میں نے یہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا ہے, 2000 مرتبہ. مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ حساب کرنے والا سب سے بہتر حساب کرنا ہے, تو وہ تو حساب رکھتا ہے. صرف یہاں سے میری استطاعت کی بات ہے کہ میری توفیق کی بات ہے کہ میں کتنی درود پڑھ لیتا ہوں, کتنی درود پڑھتا ہوں, یہ ہے. تو کثرت سے شب جمعہ درود پڑھنا ہے. اس کے بعد جمعرات کے عصر کے بعد سے روز جمعہ کے آخر تک اس درود کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. دیکھیے گا ایک درود ہے, وہ یہاں ریکارڈ بھی ہوگا. جمعرات کے عصر سے لے کر روز جمعہ کے آخر تک اس درود کو 100 مرتبہ پڑھنا بڑی فضیلت ہے. آگے جو عام رواج میں جو درود ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, یہ تو ہے. اس کے آگے ہے وَأَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ وَأَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. أَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ من الاولین والآخرین. یہ 100 مرتبہ شب جمعہ یعنی جمعرات کے عصر سے لے کر جمعے کے آخر تک پڑھنا ہے. 100 مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. پھر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وَأَهْلِكْ ہلاکت سے ہے وَأَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ, پروردگارہ ہلاک کر دے ان کے دشمنوں کو, من الجن والانس, جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے, من الاولین والآخرین, اولین میں سے ہو یا آخرین میں سے, یعنی ان کی محمد و آل محمد کی دشمنوں کی ہلاکت کی دعا کرنی ہے, خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو, گزر چکے ہوں یا آنے والے ہوں, سب سے کے لیے دعا کرنی ہے کہ پروردگار انہیں ہلاک کریں. یہ درود جو ہے وہ 100 مرتبہ زوال جمعرات سے لے کر جمعے کی عصر آخر تک پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جمعرات کے آخری حصے میں, جمعرات کا جو دن گزرے گا نا, آخری حصے میں طلوع غروب آفتاب سے آدھا پونے گھنٹہ پہلے ایک استغفار ہے جسے کرنا بہت تاکید کی گئی ہے, مستحب ہے. وہ آپ مفاتیح اٹھائیں گے تو وہاں بھی ہے, مگر میں بتاتا ہوں, جن کو لکھنا ہے لکھیے گا, یا تو پھر ریکارڈنگ میں آپ سنیں گے, یہاں بھی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد خاضع مسکین مستکین لا یستطیع لنفسه صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا وصلی اللہ علی محمد وعطرته الطیبین الطاہرین الاخیار الابرار وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد یہ استغفار ہے, یہ پڑھنا ہے 1 مرتبہ, 3-4 کی بات نہیں ہے. بہرحال اگر توفیق ہو تو کئی مرتبہ آپ پڑھ سکتی ہیں, مگر 1 دفعہ کم سے کم پڑھنا جو ہے وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہاں تک تو اکثر استغفار میں یہ جملے آتے ہیں. اس کے بعد ہے توبۃ عبد خاضع مسکین مستکین لا یستطیع لنفسه صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا وصلی اللہ علی محمد وآلہ وعطرته الطیبین الطاہرین الاخیار الابرار وسلم تسلیما. یہ دوبارہ آپ کی خدمت بیان ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ تو دعائیں ہیں, استغفار ہیں, مزید تفصیلات ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پروردگار کے لارج کتاب میں الف لام سے لے کر والناس کی سین تک جتنی بھی سورے, جتنے بھی یا آیات آپ پڑھ سکتی ہیں, شب و جمعہ پڑھنا ہے. جتنا ابھی آپ کو ممکن ہو, جتنی بھی تلاوت قرآن. دیکھیے تعقیبات نماز میں بھی تذکرہ اسی کا ہے, تاکید یہی کی گئی ہے کہ تعقیبات نماز میں بھی تلاوت قرآن.
اس کے لیے جو ہے اگر آپ فاتحہ بھی پڑھ لیتی ہیں سورہ حمد اپنے مرحومین کے لیے بھی تو بس یہ تلاوت قرآن بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ سورہ حمد آپ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص اس کی تلاوت ہوتی ہے، تو مسئلہ وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہاں بھی شب جمعہ کے اعتبار سے جو قرآن کریم کی صورتوں کی تلاوت کرنے کا ہے، کچھ سوروں کی طرف ائمہ اطہار نے کچھ زیادہ ہی تاکید فرمائی ہے کہ شب جمعہ ان سوروں کی تلاوت کی جائے، کیونکہ ان کے بہت فوائد ہیں اور ثواب زیادہ ہے۔ شب جمعہ سب سے پہلا جو سورہ ہے جس کی طرف میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتا ہے، جو بھی مومن مومنہ شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے تلاوت کرتا ہے، تو وہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں حاضری نصیب ہونے سے پہلے اسے موت نہیں آئے گی۔ دیکھیے میں اور آپ کتنے متمنی ہیں، کتنی خواہش ہے، کتنی جستجو ہے کہ ہم امام کی زیارت کر سکیں، ہمیں امام کی زیارت نصیب ہو۔ تو میرے اور آپ کے امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں اگر اتنی ہی تمنا ہے، اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی ولولہ اور لگن سے چاہتے ہو کہ ہمارے قائم کی زیارت کرنا چاہتے ہو، تو پھر شب جمعہ تسلسل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں۔ اور امام دیکھیے گا، امام صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا اسے امام عصر کی حاضری نصیب ہوگی، ہونے سے پہلے اسے موت نہیں آئے گی۔ یعنی امام حتماً کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی صدق دل سے اس تمنا کے ساتھ، اس جستجو کے ساتھ کہ مجھے میرے امام کی ملاقات نصیب ہو، اور اس نیت سے اگر سورہ بنی اسرائیل شب جمعہ تلاوت کرے گی کوئی مومنہ، تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ مولا امام عصر کی زیارت اسے نصیب نہ ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور وہ امام کے اصحاب میں سے ہوگا جو سورہ بنی اسرائیل شب جمعہ تلاوت کرے گا، اسے موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ امام کی زیارت نہیں ہوگی، اس کی امام کی حاضری اسے نصیب نہیں ہوگی، اور اس کی یہ گارنٹی بھی ہے کہ وہ اصحاب امام میں سے ہوگا۔ آپ دیکھیے گا ہمارے ہاں کنسپٹ یہ ہے کہ جناب وہ جب امام ظہور فرمائیں گے، اس کے بعد جب پہلی صدا دیں گے تو وہ 313 جو پہنچیں گے، ہم سب نے ذہن میں یہی بنایا ہے کہ جناب ان میں سے ہو سکتا، ان میں سے ہونا ممکن بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں بات رہا۔ وہ طی العرض کرنے والے ہوں گے، ہوا ان کے اشاروں پہ انہیں چلا رہی ہوگی، ان کی اوصاف جو بیان ہوئے تو وہ ہمارے عقل و معافیہ سے بھی بالاتر ہیں، مگر جو بعد میں آہستہ آہستہ جو شامل ہوں گے ان میں سے تو ہو سکتے ہیں نا، یا تو پھر امید ہی کرنا چھوڑ دیں کہ ممکن نہیں۔ یہ جو اعمال جو بتا رہے ہیں نا ائمہ اطہار مجھے اور آپ کو کہ شب جمعہ یہ کرو تو یہ ہوگا، ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے، تیار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے آنے والے قائم کی صفائیوں میں بھی اضافہ ہو اور ان کی ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ صاحب عصر کی حاضری نصیب نہیں ہوتی ہے، اور وہ امام کے اصحاب میں سے ہوگا۔ اور دوسرا سورہ یہی امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شب جمعہ سورہ کہف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب میرے مظلوم کربلا کو شہید کرنے کے بعد سب سر کو تن سے جدا کر کے نیزے پہ جب چڑھایا تھا تو اسی سورہ کی 9ویں آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ جو تلاوت قرآن کا آپ نے سنا نا، مگر کبھی آپ نے سنا ہوگا علماء سے خطباء سے کہ کون سی آیت کس سورہ کی پڑھ رہے تھے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 پڑھ رہے تھے مسلسل، کربلا سے لے کر شام تک۔ تو یہ وہ سورہ ہے، 18واں نمبر کا سورہ ہے کہ قرآن مجید کا
کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مومنہ، کوئی مرد، کوئی عورت اگر شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ مرے گا نہیں مگر شہادت کی موت مرے گا، شہادت کی موت مرے گا، اور قیامت میں اللہ اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ کرے گا، اور وہ اپنے ساتھ اور انہی کے ساتھ رہے گا۔ دیکھیے گا کتنا بڑا، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر کسی یہاں بھی، دیکھیے گا ایک بات آئی ہے تو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں شہادتوں کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ کچھ کم ہوا ہے جو مارداڑ کا جو سلسلہ تھا، کہ ہاں حرم میں ہم ہر ایک کو شہید تو کہتے ہیں، ہماری دعا بھی ہے کہ پروردگار ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور بھی کرے، مگر بات اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نگاہ قدرت اور نگاہ رسالت اور نگاہ امامت میں شہید ہو، وہ کامیاب ہیں۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ سورہ کہف جو بھی شخص، جو بھی مومن مومنہ سورہ کہف کی تلاوت شب جمعہ کرے گا وہ مرے گا نہیں مگر شہادت کی موت مرے گا، اور قیامت میں پروردگار شہیدوں کے ساتھ ان کا حشر کرے گا، یعنی شہیدوں کی طرح اس کا حساب کتاب ہوگا، اور انہی شہیدوں کے ساتھ وہ مومن اور مومنہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ طاسین سے شروع ہونے والی 3 سورے ہیں، 3 سورے ہیں، اگر ان سوروں کو پڑھے گا تو وہ خدا کا دوست شمار ہوگا۔ شب جمعہ طاسین والی 3 سورے ہیں کہ جن کو پڑھنے والا پروردگار اپنا دوست بناتا ہے، اسے دوستوں میں شمار کرتا ہے، اور اسے خدا کی حمایت اور امان حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ مجھے اگر کسی عام معاشرے میں کسی اس ایریے کا ایک معتبر شخص کی بھی حمایت حاصل ہوتی ہے تو سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں کہ فلاں کا جاننے والا وہ ہمارا حمایتی ہے۔ اگر کسی انسان کو خدا کی حمایت حاصل ہو پھر اسے کسی دنیاوی کسی چیز کی ضرورت تو ہے نہیں نا، سب کچھ جو خدا کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اسی کا دین ہے، اسی کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اسی کی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی بندے کو خدا کی حمایت حاصل ہو اور خدا کا امان بھی اسے حاصل ہو تو اسے پھر کیا چاہیے؟ اس دنیا میں تو بس اسی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے مولا فرماتے نا دعائے کمیل میں کہ پروردگار اب میں دنیا کی مصیبتوں سے تو نمٹ لوں گا مگر تیرے نظر کرم نہ ہو تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں، یہ سورہ طاسین والی 3 سورے ہیں جو قرآن کی تقریباً آخری آیتوں میں، آخری سے تھوڑا سا آگے کی سورے ہیں، اگر وہ پڑھتے ہیں تو پروردگار ان کو اپنا دوست شمار کرتا ہے اور خدا کی حمایت اور امان حاصل ہوگی، فقر و تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ دیکھیے گا یہاں بھی فقر و تنگ دستی کا مسئلہ جو ہے وہ اکثر پیش آتا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے، جہاں تک بات پہنچ رہی ہے وہاں تک بھی ہے کہ اگر کہیں فقر و تنگ دستگی، روزگار میں اگر کمی ہے، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، گھر والے کا مسئلہ ہے، گھر والی کا مسئلہ ہے، اگر خاندان میں بھی کسی کا بھی مسئلہ ہے، جس کسی کا بھی اگر آپ کو وہ خود بھی اگر بیان کرتا ہے کہ جناب روزگار کا مسئلہ ہے، تنگی ہے، وسعت رزق نہیں ہے، تو آپ ان کو یہ امام کے قول کو آپ آگے ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر طاسین والی 3 سورے اگر پڑھیں گے تو پروردگار کا وعدہ ہے، یہ قول معصوم ہے کہ اسے فقر و تنگ دستگی سے محفوظ رہے گا پروردگار، اور آخرت میں اسے بہشت میں اور اس قدر نعمات ملیں گی کہ وہ راضی و خوش ہوگا۔ یہ 3 سوروں کا پڑھنے والا پروردگار عالم اسے آخرت میں بہشت میں اس قدر نعمات عنایت کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، اور پھر خدا اسے اس کی رضا سے بھی زیادہ عطا کرے گا، اور وہ 100 حوریں اس کی زوجیت میں رہیں گی۔ پروردگار اس کی رضا سے بھی زیادہ دے دے گا۔ پروردگار عنایت کرنے والا ہے، وہ کریم ہے۔ دیکھیے گا بات یہ ہے کہ ہمیشہ دعاؤں میں بھی یہ کہا جاتا ہے، اور یہ ائمہ اطہار کی تعلیم کردہ دعاؤں میں یہ ہے کہ پروردگار میرے حساب سے تو عطا نہ کر، اپنے حساب سے عطا کر والی بات ہوتی ہے۔ ہماری عقلیں، ہماری سوچ و فکر بہت محدود ہوتی ہیں کہ جناب مجھے ایک گھر ملے بس، میری سوچ، میری عقل جو ہے اس سے آگے نہیں جا سکتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ پروردگار کریم ہے کہ وہ
ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کتنا کسی انسان کو کتنا دیا جائے، کب دیا جائے۔ اسی لیے یہی جملے ائمہ طاہرین نے ہم سب کو تعلیم کی ہے کہ جناب جب بھی بارگاہ خداوندی میں دعا کرو تو اس انداز سے کرو کہ پروردگارا میرے حساب سے نہ دے، اپنے حساب سے دے۔ اور اسی طرح سے چوتھے امام جو ہے ایک مقام پر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں بارگاہ یزدی میں، فرماتے پروردگار میرے گناہوں کو دیکھ کر مجھے سزا نہ دے، اپنے رحیمیت کے حساب سے میرا حساب لے لے۔ تو یہ پروردگار سے ایک رابطہ ہے، اس سلسلے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو اگلا سورہ ہے وہ حامیم سجدہ، قرآن مجید کا 41واں سورہ ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرے تو قیامت میں خدا تعالیٰ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ شب جمعہ حامیم سجدہ جو تلاوت کرے گا پروردگار کل قیامت کے دن، یہ جو قبر میں اترنے کے بعد میرے اور آپ کے نامہ اعمال اپنے کفن پہ اپنے شہادت کی انگلی سے اپنے لعاب دہن کی سیاہی سے لکھ کے جو فرشتہ میرے اور آپ کے گلے میں ڈال کر جائے گا نا، کل قیامت کے دن جب محشر میں محضر خدا میں جب ہم میں اور آپ حاضر ہوں گے تو اس وقت فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا یہ دوزخی ہے۔ وہ کس بنا پر ہوگا؟ وہیں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب کس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جنت میں جائے گا، جس کے الٹے ہاتھ میں ہے وہ گناہ گار ہے۔ تو یہاں بھی پروردگار عالم کا یہ وسیع برحق ولی برحق میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص حامیم سجدہ سورہ جو ہے وہ شب جمعہ تلاوت کرے گا تو قیامت میں پروردگار عالم اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اور وہ محمد و آل محمد کے رفقاء میں شمار ہوگا۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد آل محمد۔ ہم اعمال شب جمعہ کی تفصیل میں چھٹے امام کی اس روایت تک پہنچے تھے کہ جو شخص شب جمعہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت میں پروردگار عالم اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اور وہ محمد و آل محمد کے رفقاء میں سے شمار ہوگا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ سورہ صاد قرآن مجید کا 38 نمبر کا سورہ ہے اس کی جو تلاوت کرے تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا ہوگی اور اسے اتنا دیا جائے گا کہ جتنا کہ کسی نبی مرسل یا ملک مقرب کو دیا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جو مومن مومنہ شب جمعہ سورہ صاد جو کہ قرآن مجید کا 38 نمبر کا سورہ ہے کی تلاوت کرے تو اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا ہوگی اور اسے اتنا دیا جائے گا کہ جتنا کسی نبی مرسل یا ملک مقرب کو دیا جاتا ہے۔ وہ خود بہشت میں جائے گا ہی مگر اپنے اہل خانہ میں سے جسے چاہے حتیٰ کہ اپنے خدمتگار کو بھی بہشت میں لے جا سکے گا۔ سورہ صاد کی تلاوت جو کہ 38 نمبر کا سورہ ہے جس کی تفصیل میرے پانچویں امام نے بتایا کہ جو بھی شب جمعہ تلاوت کرے گا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا ہوگی۔ دیکھیے گا بات یہ ہے کہ میں اور آپ محمد و آل محمد کے شفاعت کے طلبگار ہیں مگر کچھ موارد کچھ اعمال کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے بدلے میں پروردگار عالم خود اس مومن اور مومنہ کو شافی بنا دیتا ہے، شفیع بنا دیتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی مومن مومنہ شب جمعہ سورہ صاد کی تلاوت کرتا ہے یا کرتی ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ خود ہے تو جنتی
مگر اسے اتنا اختیار بھی ہوگا کہ اپنے اہل و عیال کو تو لے ہی جائے گا، مگر اس کے علاوہ جو اس کے اہل میں شمار بھی نہیں ہوتا ہے، جیسے خدمتگار کا مطلب آپ سمجھتی ہیں، اہل زبان ہیں معاشرے میں، جو ان کے ہاں گھروں میں جن کے ہاں کام کرنے والیاں آتی ہیں یا کام کرنے کے لیے ملازمین رکھے جاتے ہیں جنہیں خدمتگار کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کی اہل و عیال میں شمار نہیں ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیں تو جنت لے جانے کا اختیار اس قاری سورہ صاد کو حاصل ہوگا کہ جو شب جمعہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ احقاف۔ سورہ احقاف قرآن مجید کا 46 نمبر کا سورہ ہے۔ جو شب جمعہ تلاوت کرے گی وہ دنیا میں خوف و خطر اور آخرت میں دلگیری اور پریشانی سے امن میں رہے گا، یعنی امن و امان حفاظت کے خاطر یہ سورہ احقاف کی تلاوت شب جمعہ میں کی جائے تو یہاں دنیا میں کوئی خوف، کوئی خطرات اس کے لیے نہیں ہوں گی۔ پروردگار اس سورت کی تلاوت کی عوض میں تمام خوف خطرات اس سے دور کرے گا، اور آخرت میں بھی دلگیری اور پریشانی سے امن میں رہے گا۔ دیکھیے گا دو باتیں ہیں اس میں، دنیا اور آخرت کی دونوں خوف و خطرات اور پریشانیوں کا حل بتایا ہے کہ ہم کبھی کبھار دنیاوی پریشانیاں ہماری مد نظر تو ہوتی ہیں مگر آخرت کے بارے میں بہت کم سوچا جاتا ہے، مگر پروردگار کا یہ کرم ہے اپنے بندگان پر کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ سورہ احقاف کی تلاوت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں اور خطرات سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی ادھر کی ہو پریشانی، دنیاوی ہو یا اخروی کوئی پریشانی اگر مد نظر ہو تو بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد شب جمعہ میں دوسرے سوروں کے علاوہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ جو سورہ واقعہ شب جمعہ تلاوت کرے گا اللہ اس کو اپنا دوست بنائے گا، دنیا میں بدحالی، تنگ دستی اور آفات سے محفوظ رہے گا۔ اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کے رفیقوں میں شمار ہوگا، اور یہ سورہ مولا سے مخصوص ہے۔ خصوصاً شب جمعہ کے اعمال میں زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، اور پہلے بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، خصوصاً تنگ دستی اور فقر، رزق میں کمی کے لیے یہ زود اثر سورہ ہے کہ اگر شب جمعہ اس کے علاوہ بھی اگر سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھا جائے تو رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، پروردگار کرم کرتا ہے۔ اور اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے کو، اس قاری سورہ واقعہ کو پروردگار اپنا دوست بنا دیتا ہے، اور دوست ہمیشہ اپنے دوست سے ہمیشہ ہلکا ہاتھ رکھتا ہے، اس پر ہمیشہ کرم کرتا ہے۔ تو پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سورہ واقعہ پڑھ کر خدا کے دوست بنے، اور پروردگار ہمیں دوستوں والا سلوک کرے ہم سب سے۔ سورہ واقعہ کے ایک اور فائدہ ہے، وہ ہے مولا کے رفیقوں میں۔ دیکھیے گا دنیا میں بہت سارے جو ہے وہ، بہت سارے نہیں، اکثریت جو ہے وہ مولا کے دشمنوں میں سے ہی ہیں، بہت کم ہیں۔ رفیق اور رفیقوں میں بھی فرق ہے، کوئی نادانی میں، کوئی کسی کام میں کمی کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو رفقا سے خارج کر بھی سکتا ہے، مگر یہاں اس سورے کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد کے رفیقوں میں شمار ہوگا، اور اس سورے کا تعلق جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے۔ صلی علی محمد۔ انشاءاللہ سورہ واقعہ پڑھیں گے تو مولا سے توسل بھی ہوگا، انسیت بھی ہوگی، اور قربت بھی ہوگی، اور رفیقوں میں شمار بھی ہوں گے۔
اور اس کے علاوہ روز سورہ جمعہ اور آئندہ اگر کوئی شب جمعہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس جمعہ اور آئندہ جمعہ کے درمیان اس کا کفارہ شمار ہوتا ہے۔ شب جمعہ اگر کوئی سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے تو اس سے لے کر اگلے جمعے تک شب جمعہ تک کے بیچ کی جو گناہ ہیں ان کا کفارہ یہ ایک سورہ کی تلاوت بن جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کم سے کم شب جمعہ یہ تقریباً 10 سورے ہو گئے ہیں، ان میں سے اگر وقت کی کمی ہو تو کم سے کم سورہ جمعہ کی تلاوت کرنا ہے، یا اس سے پہلے جتنے بھی بتائیں جیسے سورہ واقعہ، سورہ صاد، سورہ طاسین والی آیتیں اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، یہ ساری اگر نہیں پڑھ سکتی ہیں تو کم از کم ایک آدھ کی تلاوت ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ سارے سورے اگر آپ آدھی رات تک بھی اگر جاگتی ہیں 3 بجے تک بھی تو یہ پڑھنے کے اوپر بھی ہے۔ اگر آپ اچھا پڑھتی ہیں قرآن، قرأت سے واقف ہے، روحانی آتی ہے، رواخانی آتی ہے تو پھر آپ ان ٹائم آپ پڑھ سکتی ہیں، نہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ کہ دیکھیے گا بات یہ ہے کہ سیکھنا تو ہے مگر بات یہ کہ جتنا آپ کر سکتی ہیں اتنا کیجیے گا، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ان تمام سوروں میں سے ایک سورہ بھی شب جمعہ نہ پڑھ پائیں، تو پھر تو اپنے اوپر سوچنا چاہیے کہ کتنا نقصان ہم کر رہے ہیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے۔ یہ تو سوروں کے حوالے سے یہ سورے پڑھنے ہیں شب جمعہ، اتنے سورے، اتنا ثواب بقول معصوم آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ اور اس کے بعد ہے کون سی نمازیں شب جمعہ پڑھی جائیں، کس طرح کی نمازیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے گا اس میں شب جمعہ میں سب سے پہلی جو نماز کا تذکرہ ہوا ہے وہ نماز امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نماز امیر المؤمنین یہ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 50 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ جسے کہتے ہیں۔ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں آپ نے سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت میں 200 مرتبہ آپ نے سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ شب جمعہ کی پہلی نماز ہے جس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ نماز امیر المؤمنین پڑھے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یعنی یہ 4 رکعت نماز ہے، شب جمعہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر 4 رکعت نماز آپ پڑھیں گی، کوئی بھی مومن پڑھتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ وہ آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور جو بھی حوائج ہے وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ یعنی کم از کم شب جمعہ 4 رکعت نماز اگر پڑھ سکے تو یہی کافی ہے انسان کی بخشش کے لیے بھی اور حوائج کے پورے ہونے کے لیے۔ اور دوسری نماز ہے 2 رکعت نماز ہے کہ ہر رکعت میں حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال، اور یہ ایک اور مسئلہ بھی ہے آپ کی خدمت میں، جو سورہ زلزال زبانی اکثر کو یاد نہیں ہوتا، یہ سورہ یاد نہیں ہے تو مستحب نمازوں میں جو بڑے بڑے سوروں کا جو کہا جاتا ہے اس میں آپ لے کے بھی ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں زبانی یاد ہونا شرط نہیں ہے۔ تو یہ جو سورے سب کو یاد نہیں ہے، سب حافظ قرآن تو نہیں ہے، چلو قاری تو بن سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے ہر ایک، اگر حافظ جو ہے وہ بہت ہمارے ہاں تھوڑا سا رجحان ابھی آیا ہے، انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا تو ایک وقت میں یہ سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مگر بات یہ ہے کہ سورہ زلزال اگر کسی مومنہ کو کسی مومن کو یاد نہیں تو آپ کھول کے پڑھ سکتی ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ 15 مرتبہ سورہ حمد کے بعد
15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھنی ہے دونوں رکعتوں میں۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھنی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اس نماز کا پڑھنے والا عذاب قبر اور قیامت کے ہولناکی سے امن میں ہوگا۔ یعنی اس نماز کا پڑھنے والا جو سورہ زلزال دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد 15 مرتبہ پڑھے گا، وہ قیامت قبر کے عذاب سے اور قیامت کی ہولناکی سے امن میں ہوگا۔ تیسری نماز ہے نماز مغرب کی پہلی رکعت میں، اور اس شب کی فضیلت میں اور اعمال میں سے تیسری جو نماز کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ واجب نماز ہے، مگر اس میں سورہ بدلنا ہے، الگ سے کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز مغرب کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ توحید، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید ہی پڑھنی ہے جو عام طریقہ ہے۔ اور نماز عشاء کی پہلی رکعت میں جمعہ پھر پڑھنی ہے سورہ جمعہ، اور دوسری رکعت میں سورہ اعلیٰ، یعنی شب جمعہ کی مغربین کی جو نماز ہے اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں سورہ توحید ہے، عشاء کی پہلی رکعت میں پھر سورہ جمعہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ اگر یاد ہوں تو سورہ اعلیٰ بھی یاد ہو تو بھی پڑھیں۔ اور شب جمعہ نمازوں کے علاوہ مومنین کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، مومنین کے حق میں۔ دیکھیے گا صنف نسواں کے لیے تو خیر بہت شہزادی کی شخصیت کو محدود کرنے والی بات ہے، اکثر یہی کہا جاتا ہے صنف نسواں کے لیے نمونہ عمل، نہیں، پوری انسانیت کے لیے شہزادی نمونہ عمل ہے، یہ نہیں کہ جناب صرف صنف نسواں کے لیے، نہیں، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، نمونہ عمل ہیں۔ میرے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں دیکھتا تھا کہ میری مادر گرامی جب مصلی عبادت پر جاتی تھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دعا کرتی تھی تو میں سنتا رہتا تھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں، دوسروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے دعا کرتی تھی، اپنے لیے اور ہمارے لیے نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے پوچھا والدہ گرامی آپ اپنے لیے ہمارے لیے دعا نہیں کرتی، سب دوسروں کے لیے؟ تو مولا فرماتے کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا حسن، پہلا حق ہمسایوں کا ہے، اس کے بعد اپنا حق ہوتا ہے۔ تو مومنین کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں، خصوصاً شب جمعہ، تو اپنے مومنین کے لیے کریں، اپنے برادران کے لیے کریں، اپنے خاندان کے لیے، ہمسایوں کے لیے، مومنین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار اسے اپنی دعا مانگنے کی نوبت آنے ہی نہیں دیتا، اس سے پہلے اس کی دعائیں پروردگار قبول کر دیتا ہے، اسے اس مرحلے تک آنے ہی نہیں دیتا۔ جب میں دوسروں کے لیے آپ دعا کرتی ہیں تو آپ اپنا مقصد بیان، اپنا غرض بیان کرنے سے پہلے پروردگار، کیونکہ پروردگار دلوں کا حال جانتا ہے کہ میں کیا مانگنے والا ہوں، کس مرحلے میں آ کر کیا مانگنے والا ہوں، وہ پہلے سے جانتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ کس طرح سے مانگا جاتا ہے وہ پھر ائمہ نے بتایا اسی طریقے سے۔ مگر حکم یہ ہے کہ شب جمعہ مومنین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ان کی بہا پر ہماری دعائیں پروردگار قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ نافلہ مغرب کے آخری سجدے میں، نافلہ مغرب جو ہے وہ 4 رکعت ہیں، 2 رکعت کر کے فجر کی طرح پڑھی جاتی ہے، اور اس کے آخری سجدے میں یعنی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا ادھر ہے میرے پاس اور مفاتی میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور کتاب اقبال میں بھی اور مصباح میں بھی یہ اس دعا کو لکھا گیا ہے۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس عمل سے فارغ ہونے تک
اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ یعنی ایک مخصوص دعا ہے، وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آخری نوافل مغرب کے آخری سجدے میں 7 مرتبہ اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو اس دعا سے فارغ ہونے سے پہلے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم واسمک العظیم ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تغفر لی ذنبی العظیم۔ پھر سے اللہم انی اسألک بوجہک الکریم واسمک العظیم ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تغفر لی ذنبی العظیم۔ یہ 7 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، وہ بھی نوافل مغرب کے آخری سجدے میں 7 مرتبہ۔ اگر یہ سعادت کسی مومن مومنہ کو حاصل ہو تو پروردگار کا ولی برحق کا اعلان ہے کہ اس عمل سے فارغ ہونے سے پہلے پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سجدہ آخر یعنی جو چوتھی رکعت کا جو میں نے کہا نا نوافل مغرب 4 رکعت ہیں، دو رکعت آپ پڑھیں گی پہلے، اس کے بعد دوسری جو 2 رکعت پڑھیں گی اس کے آخری سجدے میں یہ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اور یقینی بات اس کے بعد تشہد اور سلام تو ہوگا ہی، مگر آخری سجدے میں یہ 7 مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد پھر تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سلام۔ اور اس کے بعد 8ویں چیز جو ہے وہ شب جمعہ جو ہے وہ کھانے پینے کا جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے۔ اکثر مرحومین کے نام پر جو ہے وہ فاتحہ کا سلسلہ ہوتا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر انسان اپنے لیے کیا کھائے، کس کے چیز کا انتظام کرے۔ تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ انار کھانا مستحب ہے، انار۔ اور انار کے لیے امام فرماتے ہیں کہ ایک انار ایک انسان پورا ایک ہی کھائے، کسی اس میں شامل ہی نہ کرے کسی کو، بھلے کتنی چاہتے بچے ہوں مگر اس میں گنجائش نہیں۔ امام فرماتے ہیں ایک انار پر ہیڈ ایک ہی کھانا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ایک انار شب جمعہ کھا لیا تو اگلے جمعے تک جو ہے وہ اس کا باطن پاک رہے گا۔ اندرونی طور پر دیکھیے گا بعض چیزیں جو ہے پروردگار نے ان خوراکوں میں بھی رکھا ہے کہ ہماری اندرونی جو ہے وہ طینت جو ہے وہ باطن پاک کرنے کے لیے اعمال تو ہیں، اوراد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، مگر کچھ چیزوں کے کھانے سے بھی کس چیز کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو بعض روایتوں میں تفصیل ہے کہ اگر ایک انار شب جمعہ کھایا جائے تو اگلے جمعرات تک اس کی جو ہے باطن پاک رہتا، اگر 2 کھائیں تو اگلے دوسرے جمعے تک، اگر 3 کھائیں تو پھر وہ لمبا ہو جائے گا، اتنا سارا کھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال امام نے تو دیا ہے، مجھ جیسے پیٹوں کے لیے 3 بھی کم پڑتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں۔ ایک صلوات اور بڑی محمد علیہ۔ ایک صلوات اور پڑھی محمد۔ اور اس کے بعد جو شخص نماز صبح سے پہلے 3 مرتبہ یہ ذکر اگر کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کف دریا کے سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، یعنی سمندر کے قطروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، دریا کے قطروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص نماز صبح سے پہلے، یعنی فجر کے لیے جب آپ اٹھتی ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے، وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اکثر کو یہ یاد ہوگا یہ ذکر جو ہے، پھر سنیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ ذکر فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر یہ 3 دفعہ ذکر کو پڑھا جائے تو امام فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دریا کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات اور پڑھی محمد علیہ۔
یہاں تک مختصر سا تعارف تھا شب جمعہ اور اعمال جمعہ کے حوالے سے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.